السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، اور انشاءاللہ کل ہمارے ہاں پہلا روزہ ہوگا
اللہ رب العزت نے ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے، پورے سال میں سے صرف ایک مہینہ مقرر کیا اور اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، جو رمضان کے مہینے میں زندہ ہے، اس کے لیے یہ واجب اور ضروری اور فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اب میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، صوم کا فلسفہ کیا ہے، رمضان کے مہینے میں عبادات کو اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مہینہ آپ کی تربیت کے لیے مقرر کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے نفسوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایسی ایسی عبادات آپ کو دی ہیں اور ایسی ایسی عبادات ہیں جن کے ذریعے سے خود بخود انسان کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، جن پر عمل کرنے سے خود بخود انسان کے نفس کی، انسان کے دل کی، انسان کے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ عبادات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک روزہ ہے، صوم ہے، روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت تمہارے نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، صبح سے لے کے شام تک 14-15 گھنٹے تک انسان بھوکا اور پیاسا بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے بندے کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ تربیت کیا ہے؟ سب سے پہلی تربیت، سب سے پہلا جو آپ کے ذہن میں جو بات اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں اللہ رب العزت کا تصور، اللہ رب العزت کی موجودگی کا تصور آپ کے دل میں پختہ ہو جائے، آپ کے دل میں یہ تصور بیٹھ جائے کہ میں اگر تنہائی میں بھی کوئی گناہ کروں گا تو میرا اللہ مجھے دیکھ لے گا۔ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے 14-15 گھنٹے بھوکا بیٹھا رہتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اور تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، بند کمرہ ہے، دروازہ بند ہے، سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے، چاہے تو پی لے، پیاس بھی ہے، طلب بھی ہے، ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے، پینا چاہے تو پی سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے نہیں پیتا، اسے پتا ہے میں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے روزہ رکھا ہے، اگر میں تنہائی میں پانی کا ایک گھونٹ نوش کروں گا، ایک گھونٹ پیوں گا تو مجھے دنیا والے تو نہیں دیکھیں گے، کوئی اور تو نہیں دیکھے گا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے رب کی مجھ پر نظر ہے، وہ نگہبان ہے، وہ نگران ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے ایک گھونٹ بھی پیا تو میرے اللہ کو پتہ چل جائے گا، میرے اللہ کو پتہ ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ انسان اکیلا بیٹھا ہو، تنہا ہو، پھر بھی انسان پانی نہیں پیتا، انسان کھانا نہیں کھاتا، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کیوں نہیں کھاتا، کیوں نہیں پیتا؟ اس کے دل میں یہ تصور بیٹھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ تصور بیدار ہو رہا ہے کہ میں اکیلا بھی ہوں، میں تنہا بھی رہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تصور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنا ڈر، اپنا خوف تمہارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس وجہ سے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم تنہائی اپنی درست کر لو، جیسے تم جلوت میں ہو، جیسے تم مجلس میں ہو، جیسے تم محفل میں ہو، جیسے تم جماعت میں ہو، جیسے تم لوگوں کی موجودگی میں ہو، ویسے ہی تمہاری تنہائی ہو جائے، تمہاری تنہائی اور تمہاری خلوت
تمہاری جلوت کو اللہ رب العزت برابر کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم مجلس میں بیٹھے ہو تو بڑا خیال کرتے ہو کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طرح تمہاری تنہائی کو کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم اکیلے ہو، تنہا ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دنیا کی نظر تم نے دیکھ نہیں رہی، کوئی نگاہ نہیں، کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں، تم اکیلے ہو، تمہارے دل میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اب روزہ رکھنے والے کے دل میں یہ تصور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ایک روزے دار شخص جب وضو کرتا ہے، دوران وضو عصر کا وقت ہو، پیاس کی شدت ہو، منہ خشک ہو، انسان جب کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالتا ہے تو اگر وہی پانی وہ حلق سے کراس کر لے، پانی کو معدے میں لے جائے، پانی کو اپنے اندر لے جائے، تو ساتھ بیٹھا وضو کرنے والا بھی یہ جان نہیں سکتا کہ اس نے پانی پیا ہے کہ نہیں پیا۔ ساتھ بیٹھے شخص کو پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ ساتھ بیٹھا تمہارا دوست، تمہارے ساتھ بیٹھنے والا، وضو کرنے والا، وہ بھی نہیں جانتا کہ تم نے پانی جو کلی کے لیے منہ میں ڈالا ہے وہ باہر پھینکا ہے کہ اس میں سے کچھ پی بھی لیا ہے، وہ بھی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی تم پانی کو اپنے منہ میں اندر داخل نہیں کرتے، پانی کو حلق سے کراس نہیں ہونے دیتے۔ کیوں نہیں کراس ہونے دیتے؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے ساتھ بیٹھے کو پتہ چلے نہ چلے لیکن میرے رب کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو تو پتہ چل جائے گا نا۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے ڈر، اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مضبوط ایمان اور یہ ہے کامل ایمان اور یقین، اللہ یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں روزہ رکھنے کے ساتھ یہ ایمان اور یقین پیدا ہو جائے تو تمہارے روزہ رکھنے کا تمہیں پورا فائدہ ہوگا۔ اور یہی ہے مقصد۔ اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تمہارے نفس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر ضبط نفس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر صبر کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے اندر تقوی، ڈر، خوف اور خشیت الہی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے اگر روزے رکھ کے اس مقصد کو حاصل کر لیا تو تمہارا مقصد اور روزہ رکھنے کا جو مقصد تھا وہ تمہیں مل گیا اور تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ یہ مقصد سمجھو کہ تمہاری تنہائی جلوت میں لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی اچھا ہے، ہر کوئی نیک ہے، ہر کوئی اچھا کام کرنے والا ہے، لیکن تمہاری تنہائی درست کرنا چاہتے ہیں اللہ، تمہاری خلوت درست کرنا چاہتے ہیں، تمہیں خلوت میں اپنا خوف دلانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جلوت میں نیکی کرنے والا اور خلوت میں گناہ کرنے والا، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور کس قدر سخت فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسی قوم کو جانتا ہوں یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامتا، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں کی ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ پہاڑوں کی مثل نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے ذرات کی طرح اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے، ایک بھی نیکی کام نہیں آئے گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کون ہیں وہ لوگ؟ صفہم لنا جلہم لنا، ہمیں بتا دیجئے کون ہیں وہ لوگ جن کی پہاڑوں کی مثل نیکیاں کل قیامت کے دن ریت کے ذرات کی طرح گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائیں گی، ان کا وصف بتا دیجئے، ان کی خصوصیت بتا دیجئے، وہ کون ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم رات کا قیام کرتے ہو، جس طرح تم رات کی نماز پڑھتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ رات کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کا جرم یہ ہوگا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کل قیامت کے دن ان کی پہاڑوں کی مثل نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا جائے گا کہ سب کے سامنے تو نیک ہے لیکن تنہائی میں جا کے گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندی کے نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر دیں گے،
اس کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ ڈر اور یہ خوف، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اللہ کے سامنے ڈر گیا، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو جنتیں رکھی ہیں۔ جنتان، 2 جنتوں کا وعدہ ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ تم نے اپنے دل میں یہ تصور پیدا کرنا ہے کہ تم اکیلے ہو، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل ہو، لیکن تمہارے دل میں یہ تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح تم روزہ نہیں نا توڑتے، جس طرح تم روزے کی حالت میں کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں، چاہے تم اکیلے ہو، اسی طرح تم اپنے دل میں ہر گناہ کرنے وقت، ہر گناہ جب تم سے صادر ہونے لگے، تم اپنے دل میں یہ تصور پیدا کر لو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خود بخود تمہارے نفس میں ضبط آ جائے گا۔ اللہ یہ ضبط تم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور تم سوچتے ہوگے کہ اللہ رب العزت کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے، کروڑوں اربوں ماؤں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا بیٹھا رہے؟ کیا کوئی ماں چاہتی ہے؟ کیا کسی ماں کو یہ گوارا ہوتا ہے کہ 14 سے 15 گھنٹے تک میرا بیٹا پیاسا بیٹھا رہے، بھوکا بیٹھا رہے؟ کسی ماں کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ رب العزت تو اربوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں، پھر اس رب نے تمہیں یہ بھوک اور پیاس کیوں دی؟ پھر وہ رب تمہیں بھوکا اور پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ وہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے، یہ بھی اس رب کی طرف سے تم پر رحمت ہے۔ روزے کو فرض کرنا بھی تم پر رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم پہ روزے کو فرض کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کے اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے۔ یہ جو نفس امارہ ہے نا، یہ جو نفس تمہیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے نا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس تمہیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ رب العزت اس نفس کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں۔ اب تمہارا جو نفس ہے 11 مہینوں میں گناہ کر کر کے، برائیاں کر کر کے، غلطیاں اور کوتاہیاں کر کر کے تمہارا نفس تمہارے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ تمہارا نفس اب تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اب کھیل تمہارے ہاتھوں سے باہر ہو چکا ہے، اب تمہارے کنٹرول میں نہیں رہا۔ اب جو سٹیئرنگ سیٹ ہے نا، جو ڈرائیونگ سیٹ ہے، اس پہ تمہارا نفس بیٹھا ہے، جدھر چاہتا ہے تمہیں موڑ دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے تمہیں کر دیتا ہے۔ تمہارا اب اختیار نہیں، تمہارا نفس تمہیں لے کے چل رہا ہے، تمہاری خواہشات تمہیں لے کے چل رہی ہیں۔ تمہارا نفس کہتا ہے یہ کر لو، تم کر لیتے ہو، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی ہو۔ تمہارا نفس کہتا ہے یہ کر لو، تم کہتے ہو کر لیتا ہوں۔ تم نفس کی مانتے ہو، رب کی نہیں مانتے، تم خواہشات کے پجاری بن چکے ہو۔ اللہ رب العزت تمہارے نفس کو دوبارہ تمہارے کنٹرول میں دینا چاہتے ہیں، دوبارہ تمہارے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ تمہیں سونپنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ تمہارے نفس پہ تمہارا اختیار چلے، باوجود اس کے کہ آج تمہارے نفس کا تم پہ اختیار چل رہا ہے، تمہارا نفس تم پہ قابض ہو کے بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم اپنے نفس پہ کنٹرول پالو، تم اپنے نفس پہ قابو پالو۔ انسان کے اندر 2 خواہشات سب سے زیادہ انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ دو خواہشات ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، اور روزہ رکھنے سے ان دونوں خواہشات پر انسان قابو پا لیتا ہے۔ ایک کھانے پینے کی خواہش ہے، کھانے پینے کا طمع ہے، کھانے پینے کی خواہش ہے۔ اللہ رب العزت نے جب تمہیں حکم دیا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے بھوکا اور پیاسا بیٹھنا ہے، اللہ رب العزت کے اس حکم کو مانتے ہوئے تم اپنے کھانے پینے کی خواہش پر صبر کرتے ہو، اپنے کھانے پینے کی خواہش پر کنٹرول کرتے ہو، قابو پاتے ہو۔ کھانے پینے کی خواہش میں جب اعتدال نہ رہے، جب کھانے پینے کی خواہش جو ہے وہ حد سے بڑھ جائے، پھر انسان کا نفس اس کے قابو میں نہیں رہتا، پھر انسان حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، رہزنی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ہر برا کام کرتا ہے، ہر برا کام کرتا ہے، ہر غلط ذریعے سے پیسہ کماتا ہے۔
یہ کون سی خواہش ہے؟ یہ کھانے پینے کی خواہش ہے، یہ اب تمہارے نفس کے قابو میں نہیں رہی۔ اللہ اس خواہش کو تمہارے قابو میں لانے کے لیے تم پہ روزہ کو فرض کرتے ہیں۔ جب تم روزہ رکھتے ہو تو اس رب کی بات مانتے ہوئے تم 14 سے 15 گھنٹے تک حرام تو کیا حلال بھی نہیں کھاتے۔ کھانے پینے کی خواہش کو اللہ رب العزت ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے قابو میں دینا چاہتے ہیں۔ جب ایک انسان اللہ کے کہنے پر 14 سے 15 گھنٹے حلال نہیں کھاتا، طیب نہیں کھاتا، صاف ستھری چیزیں نہیں کھاتا، اس دوران اگر ایک مسلمان کے سامنے آب زمزم کو پیش کیا جائے اور مکہ اور مدینہ کی صاف ستھری اور پاکیزہ کھجور کو پیش کیا جائے اور مسلمان دوران روزہ وہ کھجور بھی نہیں کھائے گا اور آب زمزم بھی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے حلال بھی نہیں کھانا۔ اللہ تمہاری تربیت کر رہے ہیں، اے میرے بندے، جب تو میرے کہنے پر 14 سے 15 گھنٹے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے تو میرے کہنے پر ساری زندگی حرام کھانا بھی چھوڑ دے۔ اللہ کے کہنے پر جب ہم اپنی اس خواہش پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اللہ کے کہنے پر جب ہم 15 گھنٹے بھوکے اور پیاسے بیٹھے رہتے ہیں تو اس رب کے کہنے پر ہمیں حرام بھی کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ حرام طریقے سے مالوں کو نہ کھاؤ۔ یہ جو خواہش ہے نا کھانے پینے کی، یہ انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس خواہش پر کنٹرول، تمہارا قابو دینا چاہتے ہیں، تمہاری اس خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے تم پہ روزے کو فرض کیا۔ اور دوسری خواہش، انسان کے دل میں دوسری خواہش کیا ہوتی ہے؟ جنسی خواہش۔ جنسی خواہش، جب یہ خواہش حد سے بڑھ جاتی ہے، جب یہ خواہش بے اعتدال ہو جاتی ہے، پھر انسان ناجائز محبتیں بھی پالتا ہے، پھر انسان بدکاری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، پھر انسان کی نظریں آوارہ بھی ہو جاتی ہیں، پھر انسان آوارگی بھی کرتا ہے، ناجائز محبتوں میں جکڑا بھی جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ بھی چلتا ہے۔ جب یہ خواہش انسان کی بے اعتدال ہو جاتی ہے تو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کر کے تمہاری اس خواہش کو ختم کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ نے تمہیں روزہ تم پر فرض قرار دے دیا ہے، روزے کی حالت میں تم اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے 14 سے 15 گھنٹے تک جو بیوی تمہارے لیے حلال ہے، جس کو تم نے حق مہر دے کر حلال اور جائز طریقے سے نکاح کیا ہے، شادی اور بیاہ کیا ہے، تم اس بیوی کے بھی قریب نہیں جاتے، کیونکہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے 14 سے 15 گھنٹے تک تم اپنی خواہش پر کنٹرول کرتے ہو، قابو رکھتے ہو۔ اس قابو کے ذریعے اللہ رب العزت تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ تم ناجائز محبتوں کو بھی چھوڑ دو، اپنی اس خواہش پر بھی کنٹرول پالو، اس خواہش پر بھی قابو پالو۔ 30 دن تک اللہ رب العزت تمہاری تربیت کرتے ہیں۔ روزہ رکھ کے 30 دن تک انسان اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لے، انسان اپنی خواہشات پر صبر کرنا سیکھ لے۔ ماہرین نفسیات کیا لکھتے ہیں کہ اگر کسی کام کو اپنی عادت بنانا ہو نا، اگر کسی کام کو اپنی عادت میں شامل کرنا ہو تو ماہرین نفسیات کہتے ہیں 21 دن کا پروسیس ہے۔ 21 دن مسلسل بلا ناغہ تو تم کوئی کام کر لو، وہ تمہاری عادت میں شامل ہو جائے گا۔ ایک بچہ ہے نا، آپ اس کی عادت بنانا چاہتے ہیں کہ وہ مسواک کرے، روزانہ مسواک کرے۔ بچہ صبح اٹھتا ہے، آپ اسے کہیں مسواک کرو، بیٹا مسواک کرو، اسے مسواک دی جائے، وہ ایک دن مسواک کرے گا، دوسرے دن اٹھے آپ اسے پھر کہو بیٹا مسواک کرو، تیسرے دن اٹھے آپ پھر کہو بیٹا مسواک کرو۔ 21 دن تک مسلسل اگر آپ ایک بچے کو مسواک کرنے کا حکم دیتے ہیں، پابندی سے مسواک کرواتے ہیں، 22ویں دن وہ بچہ اٹھ کے خود بخود کہے گا کہ میں نے مسواک کرنی ہے، اور بغیر کسی کے کہے وہ خود بخود مسواک کرے گا۔ یہ کام اس کی عادت میں شامل ہو جائے گا، یہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں 30 دن دیے ہیں، 21 دن نہیں بلکہ 30 دن دیے ہیں۔ 30 دن تک تم اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہو، 30 دن تک تم اللہ کے کہنے پر حلال بھی نہیں کھاتے، 30 دن تک تم اللہ کے کہنے پہ صبر کرتے ہو، ضبط نفس تم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ 30 دن کی پریکٹس کے بعد اگر تم صحیح معنوں میں روزے رکھو تو تم میں بھی ضبط نفس آ جائے گا، تم میں بھی صبر آ جائے گا،
تم میں بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی اور تم اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھ لو گے۔ یہ 30 دن کا تمہارے لیے ایک جو ہے اللہ رب العزت نے مہینہ بھیجا ہے، 30 دن تمہارے لیے بھیجے ہیں کہ تم 30 دن میں اپنے آپ کو درست کر لو، اپنی تربیت کر لو۔ اور یاد رکھو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان فضول گوئی چھوڑ دے، انسان چگلی چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، کینہ چھوڑ دے، حسد چھوڑ دے، بغض چھوڑ دے، حرام کھانا چھوڑ دے، رشوت لینا چھوڑ دے، سود چھوڑ دے، گناہوں سے دور ہو جائے اور فضول چیزوں سے دور ہو جائے۔ روزے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، برائی نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت نے روزہ تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے فرض نہیں کیا، تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے فرض نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے دل میں اپنا ڈر پیدا کرنے کے لیے فرض کیا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم کینہ اور حسد اپنے دل سے نکال دو، تم غیبت اور چغلی چھوڑ دو، پھر ہے تمہارے روزے کا فائدہ، وگرنہ روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ روزے دار ہو غیبت بھی کرے، روزے دار ہو چغلی بھی کرے، اور روزے دار ہو لڑائی اور جھگڑا بھی کرے، گناہ بھی کرے، برائی بھی کرے، ایسے روزے دار کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرما دیا، آپ نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ آپ نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تلک رب کے کہنے پہ حلال تو نہیں کھاتا لیکن حرام کما لیتا ہے، حلال نہیں کھاتا، بھوکا پیاسا سڑک پہ کھڑا رہتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور بھوکا پیاسا اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، اپنی زندگی کے معمولات کو جو ہے وہ کارآمد کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کہنے پر حلال کھانا چھوڑ دیا ہے لیکن اس رب کے کہنے پر حرام کمانا نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کے بھی حرام کما رہا ہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کتنے ہی روزے دار ہیں جن کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے کی حالت میں تم سے کوئی جھگڑا کرے، تم سے کوئی لڑائی کرے، تمہیں حکم ہے کہ تم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کو اگر کوئی برا بھلا کہے، روزے دار کو اگر کوئی گالی دے تو وہ جواباً گالی نہ دے، وہ خاموش ہو جائے، وہ کہے انی صائم، اے گالی دینے والے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے تم نے روزہ رکھنا ہے، روزے کے فلسفے کو، روزے کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ ہمارے لیے روزہ فرض کیا گیا ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کی تربیت کے لیے۔ جو سرکشی آ جاتی ہے، جو انسان کے نفس پہ شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت شیطان کے غلبے کو ختم کر کے تمہارے نفس پہ تمہارا غلبہ دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور سرکش جنوں کو بھی باندھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا غلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لم یفتح منہا باب، ایک بھی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا، سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، لم یغلق منہا باب، اور جنت کے دروازوں میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں رہتا بلکہ سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیسا انتظام کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے نفس کو تمہارے کنٹرول میں دینے کے لیے۔ شیطانوں کو باندھ دیا، شیطان کو باندھ دیا، جو شیطان تمہیں ورگلاتا ہے نا عام مہینوں میں، رمضان میں اللہ رب العزت نے شیطان کو جکڑ دیا، اور جکڑ کر تم پر روزے کو فرض کر دیا کہ تم روزہ رکھو، اپنے نفس پر قابو پالو، تم اپنے نفس میں صبر کو داخل کر لو، تم پر تمہارے نفس پر تمہارا کنٹرول چلے، تمہارا غلبہ چلے، تم جو کہو وہ نفس کرے، یہ نہ ہو کہ جو تمہارا دل کہے، جو تمہاری خواہش کہے تم وہ کرتے پھرو اور روزے بھی رکھتے رہو، تو تمہارے روزوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ مقصد کو سمجھو، مقصد کو سمجھو، روزوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت تمہاری تربیت کرنا چاہتے ہیں
ایک ایک عبادت اللہ رب العزت نے تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے تمہیں یہ بھی احساس دلایا ہے. آخری بات کو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا. اللہ رب العزت تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے یہ بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں. روزہ رکھتا ہے نا جب ایک ایسا بندہ، ایسا رئیس، ایسا دولت مند، ایسا امیر شخص کہ جس کی پیاس لگنے سے پہلے پانی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، بھوک لگنے سے پہلے کھانا اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس بندے کو کیا پتا کہ بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں؟ اس بندے کو کیا پتا کہ غریب کیسے بھوکا رہتا ہے، غریب کیسے پیاسا رہتا ہے؟ اس بندے کو کچھ نہیں پتا. اللہ رب العزت امیر ہو غریب ہو ہر ایک پر روزے کو فرض کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کسے کہتے ہیں. جب انسان خود تکلیف میں مبتلا ہو نا، پھر اسے پتہ چلتا ہے تکلیف کسے کہتے ہیں. جب انسان دریا میں اترتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے دریا کی گہرائی کتنی ہے. جب ایک انسان خود بھوکا اور پیاسا رہے گا، اس کے دل میں غریبوں کے بارے میں احساس پیدا ہوگا. تو خدا را یہ احساس پیدا کریں، اپنے محلے میں جا کے پتہ کریں کون سا ایسا غریب ہے کہ جس کے گھر میں سحری کا انتظام نہیں ہے، جس کے گھر میں افطاری کا انتظام نہیں ہے. آپ اس کی ذمہ داری لیں، ایک گھر کی آپ ذمہ داری لے لیں کہ بھائی اگر تمہارے پاس سحری اور افطاری کے لیے اخراجات نہیں ہیں، انتظام نہیں ہے، تمہاری سحری افطاری کا بندوبست میں کرتا ہوں. تمہیں بھوک اور پیاس کے ساتھ غریبوں کا احساس ہونا چاہیے. رمضان میں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے. اس لیے رمضان کے مہینے میں ہمیں سخاوت کرنی چاہیے، خاص کر کے اس رمضان میں جب غریب گھر میں بھوکا بیٹھا ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی صورت ہے، تو ہمیں غریبوں کا خیال کرنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں سخاوت کرنی چاہیے. روزے کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ روزہ ہم پر فرض کیوں کیا گیا ہے. روزے کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرو، اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنے نفس کی سرکشی کو اپنے قابو میں لے کے آؤ، اللہ کے احکامات کو جاری کرو. اللہ رب العزت تمہیں صحیح معنوں میں روزے کا اجر بھی دیں گے اور روزے کا پھل بھی عطا کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کا فلسفہ اور روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے سے تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.